اگرچہ چند حلقوں کو اس تحریکی طوالت سے تکلیف ہوگی، مگر چونکہ ایک لایانی بحث چھڑ ہی گئی ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند حقائق سامنے لے آؤں۔ آپ کو پڑھنے میں دقت پیش آتی ہے تو معذرت کے ساتھ میں اپنے کارکنان سے مخاطب ہوں، آپ آگے گزر سکتے ہیں۔ 2018 انتخابی مہم کا آغاز عمران خان نے سوات سے کیا، اور کل جہاں ہیلی کاپٹر لینڈ ہوا اسی جگہ میرے گاؤں عمران خان کا ہیلی کاپٹر لینڈ ہوا تھا۔ خان صاحب نے جگہ کی تعریف کی۔ میں نے بتایا یہاں سوات آپریشن کے دور سے فوج قابض ہے، انشاءاللہ اب آپ وزیر اعظم ہوں گے تو یہ قبضہ چھڑوانا ہے۔ ایک بوڑھی خاتون جن کے 5 بچوں کو 10 سال سے فوج اٹھا کر لے گئی تھی اور جو کئی مہینوں سے میرے پاس آ رہی تھی، ان کی درخواست بھی تھما دی۔ جلسے میں خان صاحب سے یہ بھی گزارش کی گئی کہ پچھلے مہینے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے فاٹا اور پاٹا پر ٹیکس لاگو کیا گیا ہے، آج ہم سے اسے ختم کرنے کا وعدہ کریں۔ عمران خان کی حکومت بنی، بطور رکن کابینہ پہلی میٹنگ میں یاد دلایا۔ کسٹم ایکٹ تو اسی دن ختم ہو گیا، لیکن فوج سے زمین خالی کرانے اور بوڑھی ماں کے بچوں کو بازیاب کرانے کی جدوجہد جاری تھی۔ جب وزیر اعظم سے ہیلے بہانے کیے گئے تو میں نے اپنے حلقے کے لیے نئے منظور شدہ 2 منصوبوں، یونیورسٹی اور اسپتال کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کیا۔ فوج نے ہماری ہی حکومت میں ہمیں دھمکیاں لگائیں، ہر ممکن کوشش کی، لیکن ہم نے افتتاح کی تاریخ دے دی۔ نتیجتاً سول سوسائٹی کو ڈھال بنا کر عدالت سے رجوع کیا گیا۔ کیس لگنے سے قبل ہم نے اصل سول سوسائٹی کے مظاہرے کروا کر مطالبہ کیا کہ عوام کی جگہ خالی کرائیں اور غیر قانونی قبضہ چھڑوائیں۔ فوج نے ہماری ہی حکومت میں مجھے غدار بنا کر پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم تک شکایت لگائی۔ خان صاحب نے بلایا، نئے تنازع کی وجہ پوچھی، انہیں یاد دلایا یہ وہی جگہ ہے۔ خان صاحب نے ایم ایس کو بلا کر کہا کہ ان کو پیغام دو، یہ تو قبضہ چھڑوا رہا ہے اور آپ میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ خان صاحب نے پوچھا، عوام کی زمین تو چھڑوا لیں گے، یہ منصوبے کہیں اور نہیں لے جا سکتے تاکہ تاخیر کا شکار نہ ہو؟ میں نے کہا، سر اتنے عرصے سے میں فوج کا قبضہ نہیں چھڑوا سکا، یہ منصوبے اتنے بڑے ہیں کہ عوام خود ہی قبضہ چھڑوا لے گی، لیٹ می ہینڈل دس۔ خان صاحب نے کہا، پہلے ہی سستی سڑکوں اور احتساب کے عمل پر حالات ٹھیک نہیں، شہزاد اکبر کو کہا ہے کہ وہ آپ کے بھیجے کیسز پرسیو کرے، لیکن چوز یور بیٹلز کیئرفلی when you have many fights۔ بالآخر ہم تمام کیسز جیت گئے اور افتتاح کا اعلان ہوا۔ ڈی جی سی نے پیغام دیا کہ کر سکتے ہو تو کر لو یہ افتتاح۔ تب افتتاح سے قبل اسی جگہ عوام کو مجتمع کیا۔ منصوبہ روکنا ممکن نہیں تھا تو نیا پیترا اختیار کیا گیا۔ ایف ڈبلیو او نے بغیر ٹینڈر کے منصوبے کا ٹھیکہ اٹھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کور کمانڈر سے لے کر اعلی حکام تک نے سی ایم اور متعلقہ محکموں سے رابطے کیے۔ مجھ سے ڈی جی ایف ڈبلیو او نے ملاقات کا وقت مانگا۔ ملے تو کہنے لگے، مبارک ہو، بہت بڑے منصوبے ہیں، مل کر اچھا سا PC-1 بناتے ہیں اور بسم اللہ کرتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، PC-1 سے آپ کا یا میرا کیا لینا دینا؟ متعلقہ محکمے ہیں، افسران ہیں، پھر پلاننگ ہے، PWP ہے، پھر اشتہار، ٹینڈر، بیڈنگ کا پروسیس۔ کہنے لگا، نہیں، معیاری اور جلدی کام کے لیے ضروری ہے کہ ہم بیٹھ جائیں۔ ہم نے ان کی آفر مسترد کر دی اور بیڈنگ کے بعد 2021 میں منصوبے کا آغاز ہوا۔ کل اس منصوبے کا افتتاح ہوا، جو کہ ایک لمبی جدوجہد کی تاریخ رکھتی ہے۔ بات چھڑی تھی تختیوں سے، تختیاں اتارنے اور تختیوں پر عمران خان کا نام لکھنے نہ لکھنے سے عمران خان مائنس نہیں ہوتا۔ عمران خان مائنس ہوتا ہے یہ ماننے سے کہ عمران خان ایک فرد ہے جس سے رابطے کے ذرائع ختم کر کے اس کے دیے گئے نظریے اور سوچ کو مفلوج کیا جا سکتا ہے۔ اس تاثر کو تقویت دینے میں ہم اپنے قول و فعل سے کس قدر سہولت کاری کر رہے ہیں اس پر غور کریں۔ باقی نہ عمران خان کا نام تختیوں کا محتاج ہے، نہ عمران خان کے بغیر کسی تختی پر اپنا نام لکھوا کر میں امر ہو سکتا ہوں۔ نہ مجھے اس تختی معاملے کا علم تھا، نہ میرا وزیر اعلیٰ سے کوئی رابطہ باقی ہے۔ مذکورہ پروجیکٹ عمران خان کے دور کا ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس کو ممکن بنانے کے لیے ہم نے ملٹری مافیا سے ایک طویل جنگ لڑی تھی۔
مجھے خوشی ہوتی اگر اس منصوبے کا افتتاح بھی اس جدوجہد کے شایان شان ہوتا۔ عمران خان کی رہائی کے لیے عملی اور مثالی جدوجہد ہو رہی ہوتی۔ ڈرون حملوں کے خلاف بڑے قلعوں کے سامنے پولیس گرفتاری کے آرڈرز کے ساتھ موجود ہوتی۔ آپریشن روکنے کے لیے ہم ہر آئینی، قانونی اور عوامی محاذ پر کوشاں ہوتے۔ مگر افسوس